اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 31 سورۃ اللقمان، سورہ لقمان۔ اب یہ لقمان جو ہے ایک بہت نیک شخص ہیں جن کے نام سے یہ سورہ رکھی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ اس دور میں نازل ہو رہی ہے جو کہ ہم نے پچھلی ابھی ہماری جو پچھلی سورہ مکمل ہوئی ہے سورہ عنکبوت، اب یہ ہے سورہ لقمان، اور دونوں کا آلموسٹ سیم جو شروعات ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ عنکبوت اور روم اور تینوں کا جو سورہ لقمان میں جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں فورس کر رہے ہیں گناہ پر، شرک پر، تو تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ بس اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر سورہ لقمان میں بھی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ اکرام جو ینگسٹرز تھے، جو یوتھ تھے، وہ ایمان لے کر آ رہے تھے، اور ان کے والدین ان کو کہتے ہیں، مطلب ٹارچر، ایک ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھائی تم ہی کہتے ہو کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور پھر تم ہی اپنے والدین کے ساتھ اتنی ناسلوکی کر رہے ہو۔ اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر راہیں بتا دی کہ ہر معاملے میں حسن سلوک تو ہونا ہے والدین کے ساتھ، لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں، شرک پر آمادہ کریں، تو تم ہرگز بھی ان کو نہیں مانو گے۔ اب یہ لقمان جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے، بس اللہ کے ایک ولی صفت شخص ہیں، اور یہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ بس کوئی بہت بڑے وہ ہیں راجا ہیں یا بادشاہ ہیں جو ان کا نام آ گیا ہے۔ بس ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ بھی کون سے حبشی نسل کے ہیں، بہت کالے رنگ کے، موٹے ہونٹوں والے، لیکن جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ شرک سے پرہیز کرنا اور اللہ کا حق ادا کرنا، تو وہ ساری جو باتیں جو اللہ رب العزت نے جو ان کے درمیان ہوئی، انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، اور وہ وصیتیں اللہ رب العزت نے اس سورے میں کوٹ فرمائی ہیں۔ اور ان کو کہا جاتا ہے لقمان حکیم، بہت زیادہ اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ اور کہا اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ جس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے اس کو بڑی خیر کثیر عطا کر دی گئی، یعنی بہت بڑا، جس کو وزڈم مل گیا، جس کو حکمت مل گئی، جس کو ریزننگ مل گئی، جس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا آ گیا، تو اس کو اللہ نے سب سے بڑی دولت عطا کر دی۔ اور یہ قرآن کریم کے جملے ہیں، آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور اتنی حکمت عطا کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حقوق کو پہچانا، اور نہ صرف پہچانا بلکہ اپنی اولاد تک بھی اس کو کیا کر دیا، منتقل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس مرنے سے پہلے یہ بھی وصیت کر دی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت کے جب وہ حقوق بتا رہے تھے تو اللہ نے والدین کے حقوق، جب والدین اب بچوں کو اللہ کے حقوق بتاتے ہیں تو اللہ بھی ان بچوں کو والدین کے حقوق بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی اس کی آیتیں ہیں، بہت مختصر سی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اور انہی نصیحتوں کے ذریعے سے مشرکان مکہ جو ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا تھی، اور جو ینگسٹرز تھے جو ڈر رہے تھے کہ ہمارے ایمان ہی نہ ضائع ہو جائیں والدین کی نافرمانی سے، تو اللہ نے بتا دیا کہ شرک میں اگر تمہارے والدین تمہیں فورس کر رہے ہیں تو ان کی نافرمانی شرک کے متعلق جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اس نے سلوک لازمی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم شرک کی انکار کر رہے ہو تو پھر ان کے ساتھ بدترین سلوک کرو۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہے، توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے حرف، اور اللہ کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ دل کا یہ آیات آیتیں ہیں الکتاب، کتاب کی، الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ اللہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں، ابھی وہ لقمان حکیم ہے نا، تو اللہ نے پہلے کتاب المبین ہے نا، اب یہاں پر آ رہا ہے کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب۔ اس کے اندر ان حکمت کے مظاہرے کرنے والوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے اپنی حکمتوں سے توحید کو قائم کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب الحکمت، حکمت والی کتاب کی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ ہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نیکی کرنے والے مطلب جو حسن کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کے لیے، جو دل کی خوشی سے نیکیاں کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے محسن، احسان کرنے والا، نیکوکار، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ۔ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو خوشی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں میں محسن کون ہے؟
جو خوشی سے دل کی آماجگی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہدن ہدایت و رحمت رحمت ہے للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اب محسنین کون ہیں؟ ان کے بارے میں آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، محسنین وہ لوگ ہیں، وہ سب جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، یا وہ سب عطا حمزہ تا یا عطا کرتے ہیں الزکاۃ زکات، وہ لوگ وہ سب جو قائم کرتے ہیں نماز اور عطا کرتے ہیں دیتے ہیں زکات، اور ہم وہ سب بھی پر الآخرتی آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون یا وہ سب وقنا یا قافون یقین رکھتے ہیں، وہ سب تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سیم جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا ہے اسی طرح سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ لوگ وہ سب جو قائم کرتے ہیں نماز اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ علی پر ہدن ہدایت پر ہیں، من سے رب ہم ان کے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ ہم وہ سب المفلحون فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور من سے الناسی لوگوں میں سے من جو یا وہ اشترا، دیکھیں اب کئی وقفے بعد آیا ہے یہ ورڈ، شین را یا شرع کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، بیچنا، سودا کرنا، تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، خریدنا، بیچنا، سودا کرنا، بارٹر کرنا، کوئی بھی ایکسچینج کرنا، لیکن جیسا جو آیت کا کانٹیکس ہوگا اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے۔ بے شک اور من الناسی لوگوں میں سے وہ ہے جو یشتری وہ خریدتا ہے، یعنی وہ سودا کرتا ہے یا خریدتا ہے، لہون لہو اور لعب ہم نے کل بھی پڑھا تھا آیت میں، لہو اور لعب، لہو کا مطلب ہوتا ہے کھیل تماشا، لعب کا مطلب اصل میں کھیل ہوتا ہے، لہو کا مطلب ہوتا ہے تماشا والی چیزیں، تماشا الحدیث، لہو الحدیث یہ ایک ورڈ ہے، لہو الحدیث یعنی کہ تماشے والی باتیں، ایسی باتیں جس کے اندر صرف فضول گوئی ہو، فضول چیزیں ہوں جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ضائع لغو چیزیں، لہو الحدیث کھیل تماشے والی بات۔ اور لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کھیل تماشے والی بات، اب جیسے کہ میوزک اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا ہے، اب اگر لوگ ابھی اس کے اوپر اپنا موویز دیکھنا ہے، لوگ اپنے پیسے دے کر موویز دیکھنے جاتے ہیں تھیٹرز میں، لوگ اپنے پیسے دے کر یوٹیوب پر نیٹ فلکس خریدتے ہیں تاکہ وہ پکچرز دیکھ سکیں، گانے سن سکیں، لوگ اپنے لیے بہت سارے ایسے آلات انسٹرومنٹس خریدتے ہیں میوزک کے تاکہ وہ اس کو سن سکیں، یعنی اتنی فضول چیزوں میں، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں میں وہ اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث فضول تماشے والی بات کو، لیضل لی تاکہ یا وہ ضلع گمراہ کر دیں، ان سبیل اللہ ان سے سبیل راستے اللہ اللہ کے راستے سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ بہت زیادہ میوزک کے شوقین ہوتے ہیں ان کو قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ قرآن اگر ذرا سا بھی پلے ہوگا تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ وہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن ہوگا اس دل میں گانے اور موسیقی نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں موسیقی ہوگی وہ ہرگز بھی قرآن کی لذت نہیں پا سکتا، دو خبیث اور پاک چیز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے 50-50 نہیں ہونے والا، یعنی یا تو وہی ہوگا یا وہی ہوگا، یا تو موسیقی رہے گی یا پھر اور قرآن ہی رہے گا۔ لہو الحدیث تماشے کی باتیں تاکہ وہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے، بغیری بغیر علم کے، بغیر علم کے، یعنی اندھا دھن لوگ یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں، وَيَتَّخِذَاهَا اور یا وہ اخذ کرتا ہے، بناتا ہے ہاں اس کو حضواً مذاق، کھیل تماشا، مذاق ٹھٹا، اولئک یہی لوگ لا لیے ہم ان کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اب یہ مشرکان مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو اس کے درمیان میں سے کیا کرتے تھے، کھیل تماشے کی چیزیں بجانا، گانے بجانا، ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں، تاکہ لوگ حق کی بات کو نہ سن سکیں۔ تو یہ اس زمانے کی بھی بات ہے اور اس زمانے کی بھی بات ہے، اور ہر زمانے میں یہ ہوتا رہے گا کہ جب جن لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے قرآن تو وہ کیا کرتے ہیں،
کسی طریقے کی فضول چیزوں کو کیا کرتے ہیں، لاؤڈ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ حق کو نہ سن سکیں. اور لوگوں میں سے اور کچھ لوگ ایسے تھے باقاعدہ جو موسیقی کرنے والی عورتوں کو لے آئے تھے، ڈھول تاشے بجانے والوں کو لے آئے تھے، خرید کر لے کر آئے تھے. کچھ لوگ تو کتابیں باہر کے شہروں سے ایسی کہانیوں کی کتابیں لے کر آ گئے تھے تاکہ ہم کیا کریں، قرآن نہ سننے دیں بلکہ یہ کہانیوں کی کتابیں سنائیں. اور کیا کہتے تھے، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں تو ہم بھی کتابوں میں سے سنا سکتے ہیں، تو تم وہ جانے دو، ہمارے پاس اور بھی انٹرسٹنگ کتابیں کہانیاں ہیں وہ سنو. یہ سب کی سب لہو الحدیث ہے. اور آج کے زمانے میں سب سے بڑی لہو الحدیث ہے موسیقی، میوزک. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو خرید لاتے ہیں لہو الحدیث، کھیل کی بات، یعنی کہ جو تماشا کھیل اور فضول باتیں، اور وہ گمراہ کر دیں تاکہ وہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے بغیر علم کے، اور وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق. یہی وہ لوگ ہیں، یعنی حق کو مذاق بنا لیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو حق سمجھتے ہیں، ایک فینٹیسی میں رہتے ہیں، دنیا ہی ان کی الگ ہوتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور اذا جب تلا تا لام یا تلاوت، تا لام واؤ تلاوت، اور تا کا ترجمہ یہاں پر وہ ہو جائے گا کیونکہ آیات جو ہے فیمینن ورڈ ہے، فیمیل ورڈ ہے. اور اذا جب تا وہ تلو تلاوت، پیش اور زبر کی وجہ سے پیسے ہو جائے گا، تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اعلیٰ پر ہی اس پر، آیاتنا آیاتنا ہماری آیتیں، واللہ وہ منہ موڑ لیتا ہے. وہ کون منہ موڑ لیتا ہے؟ جو موسیقی اور جو لہو الحدیث میں مبتلا ہوتا ہے وہ شخص. اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر، اس لہو الحدیث کے کرنے والے پر ہماری آیتیں، پھیر لیتا ہے، چہرے کو پھیر لیتا ہے، منہ رخ موڑ لیتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، تکبر کرنے والا بن کر، کانا کا جیسے ان کے، لم نہیں، یسمعہا یا وہ سما سنا ہے ہا اس کو، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اس کو، کأنہ کا جیسے، انا کے، فی میں، اذن نئی، دیکھیں اذن کا مطلب ہوتا ہے، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، اور اذنینی، آنی اور عینی آتا ہے تو دو کان، اور اس کا نون ڈراپ ہو گیا اذنئی، تو یعنی دونوں کانوں ہی، اس کے دونوں کانوں میں، وقرن، بوجھ ہے، گرانی ہے. یہ بوجھ کی طرح قرآن کریم اس کے کان میں اترتا ہے، وہ جو میوزک سنتا ہے زیادہ. فَبَشِّرْهُ، پھر بشر خوشخبری سنا دو، اس کو بعذاب علیم، دردناک عذاب بھی کی، عذاب علیم، دردناک عذاب کی. اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرنے والا بن کر، جیسے کہ نہیں سنا ہو اس نے اسے، یعنی کان میں پڑھتے ہوئے بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کو اگنور کر لیتا ہے، اور جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ پڑ رہا ہے، یعنی کہ قرآن کو سننا اس کو بوجھ لگتا ہے. پھر خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا، انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور واولکم سب نے عمل کیا، صالحات نیک، لالیے ہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، نعیم نعمتوں والے، نعمت والے باغات، نعمت والی جنت ہے. بے شک وہ لوگ وہ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، ان کے لیے نعمت والی جنت ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، فی میں، ہاں اس میں، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقاً سچا، اور ہوا وہ العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے. اللہ خالدین فیہا یعنی اس جنت میں، نعمت والی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، اللہ کا وعدہ حقاً سچا ہے اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد، خلق اس نے پیدا کیا ہے، سماواتی آسمانوں کو، بغیر عمدن، عمد کا مطلب ہوتا ہے پلر، ستون، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہاروں کے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، بغیر کسی ستون یعنی کہ پلرز کے. ترونہا، تا تم واؤنون سب را دیکھتے ہو، ہا اس کو، تم سب دیکھتے ہو اسے، اس آسمانوں کو، وَأَلْقَا، اور القا اس نے ڈال دیا، القا ڈال دیا، فی میں، الردی زمین میں، رواسی یعنی پہاڑوں کو ڈال دیا، ان کے، تمیدہ تا وہ پہاڑ جو ہیں، رواسی فیمنن ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، میدا، میم واو دال، شاید اس کے روٹ لیٹر ہیں، میم یا دال، میم یا دال، میم یا دال کا مطلب ہے ڈھلک جانا، گر جانا، ٹھیک ہے. رواسی کے وہ پہاڑ،
ان کے تمیدہ کے وہ ڈھلک جائیں بکم تمہارے ساتھ. اور ہم نے کہا تھا آپ کو ان کے بعد کبھی کبھی لا جو ہوتا ہے ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان کے ساتھ لا جو ہے بیچ میں آ رہا ہے کہ وہ نہ ڈھلک جائیں تمہارے ساتھ, یعنی کہ زمین کو لے کر ڈھلک ہی نہ جائیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا ہے, پہاڑ رکھ دیے ہیں زمین میں. تمیدہ تا, اچھا یہ وہ زمین ڈھلک نہ جائے تمہارے ساتھ. پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے, تم سب دیکھتے ہو اسے ان آسمانوں کو, یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے اس کو آسمانوں کو کہ بغیر ستون کے ہیں. اور اس نے ڈال دیا ہے زمین میں پہاڑوں کو کہ وہ ڈھلک جائے, کہ نہ وہ ڈھلک جائے نہ ہڈن ہے. ٹھیک ہے, ان کے لا نہیں تا, لا لکھا ہوا نہیں ہے, I'm so sorry, کہ نہ تا وہ زمین میدہ ڈھلک جائے بکم تمہارے ساتھ. وہ بسا ہوا اور بسا پھیلا دیا, باسا پھیلا دیا, فی ہا فی میں ہا اس میں یعنی اس زمین میں, من سے کلی ہر ایک, دابتن دال بابا, دبا کہا جاتا ہے, دا بابا یعنی کوئی بھی چلنے پھرنے والا, جانداروں کو. وانزلہ نازل کیا نا ہم نے, اور نازل کیا ہم نے, من سے السمائی آسمان سے, ما ان پانی, فامبتنا پھر امبتا نون باتا نباتات اگائی, زراعت اگائی نا ہم نے, پھر اگائے ہم نے, فی میں ہا اس میں, من سے کلی ہر, زوجن جوڑے, کریم بڑے عزت والے یعنی عمدہ بہت اچھے قسم کے جوڑے اگائے. یعنی زمین میں جو درخت ہیں ان کے بھی جوڑے جوڑے اگا دیے, یعنی میل فیمیل اس میں بھی ہوتے ہیں. فروٹس میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, پھلوں میں بھی, پھولوں میں بھی, درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہر قسم کے جوڑے ان کے بنا دیے, نباتات کے بھی. پیدا کیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے, بغیر پلرز کے, تم سب دیکھتے رہتے ہو ان کو, یعنی ان آسمانوں کو. اور ڈال دیا زمین میں پہاڑوں کو کہ وہ نہ ڈھلک جائے, کہ وہ زمین نہ ڈھلک جائے تمہارے ساتھ اور تم کو لے کر. پھر اور پھیلا دیا اس میں, اس زمین میں, ہر قسم کے جانداروں کو. اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو, پھر اگا دیا ہم نے اس سے اس میں یعنی اس زمین میں ہر قسم کے جوڑے, عمدہ ترین نباتات کے جوڑے. ہاذا خلق اللہ, ہاذا یہ ہے, خلق اللہ اللہ کی تخلیق. فارونی پھر ارا دکھاؤ, را مطلب دیکھنا, ارا کا مطلب دکھانا. ٹھیک ہے, پھر ارا دکھاؤ, واؤ تم سب, نی مجھے, پھر دکھاؤ تم سب مجھے, ماذا کیا, خلقا پیدا کیا, اللہ زینا ان لوگوں نے, من سے دونی علاوہ ہی, اس کے علاوہ سے, جو اس کو چھوڑ کر ہیں, جو تمہارے دوسرے جھوٹے معبود ہیں, جو باطل معبود ہے, لکڑی پتھر کے جو بت ہیں. بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, لکڑی پتھر کو چھوڑے. یہ جو جن جاندار لوگوں کو تم مانتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے خدا مان لیا, نعوذ باللہ, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا, نعوذ باللہ. تو یہ سب انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یہ بتاؤ. یہ ہے اللہ کی تخلیق. پھر تم سب دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کو چھوڑ کر ہیں, اللہ کو چھوڑ کر ہیں. بل ظالمون, بلکہ ظالمون ظالم لوگ, فی میں ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. یہ صفت موصوف ہے, کھلی گمراہی میں ہے, ظالم تو کھلی گمراہی میں. یہ ہے اللہ کی تخلیق. پھر تم سب دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں, بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں ہیں. ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں سے لقمان, حضرت لقمان کے بارے میں آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ, اور البتہ تحقیق بے شک یقیناً, آتی عطا کیا نا ہم نے, لقمان کو, حکمت. اب یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں لقمان حکیم, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی. اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت, وزڈم, ان کے اشکر شکر کرو. اشکر یہ کمانڈ ہے, اشکر شکر کرو, لیے اللہ کے لیے, اور من جو یا وہ شکر شکر کرے, اور جو وہ شکر کرے, پھر انما در حقیقت بے شک یقیناً, یشکرو یا وہ شکر شکر کرتا ہے, لیے نفس ہی اس کی نفس کے لیے, اپنی ہی نفس کے لیے. اور من جو کفرا, اب شکر کے جب بھی کمپیریزن میں کفر آئے گا تو یاد رکھیں کفر کا ترجمہ ناشکری ہوگا, اور جب بھی نعمت کے ساتھ کفر آئے گا تو نعمتوں کی ناشکری کا ترجمہ کریں گے. ادروائز کفر کا مطلب ہے انکار کرنا, تو ویسے بھی نعمتوں کا انکار کر دینا کیا ہے, ناشکری کرنا ہے. اور من جو کفرا انکار کر دے, ناشکری کرے, کفرانے نعمت کرے,
پھر انا بے شک اللہ اللہ غنی بے نیاز ہے، حمیدن خوب تعریف والا ہے۔ اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شکر کرو گے تو خود کے لیے کرو گے، کفر کرو گے اپنا وبال مولو گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے تمہاری تعریف کرنے سے، اور تمہاری تعریفیں اور شکر نہ کرنے سے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی آ جاتی ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے ساری مخلوق سے۔ تو جو بندہ شکر کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے مال، اپنی چیزوں میں اضافہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا پچھلی سوروں میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم بڑھا بڑھا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کے شکر کرو اللہ کے لیے، اور جو شکر کرے گا تو در حقیقت وہ شکر کرتا ہے اپنی نفس کے لیے، اور یعنی اپنے آپ کے لیے، اور جو کفر کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حمید بڑا تعریفوں والا ہے، خود ہی تعریفوں والا ہے، اس کو کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس جب قولا کہا لقمان نے، لیے ابن بیٹے ہی، اپنے بیٹے کے لیے یعنی اپنے بیٹے سے، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور ہوا وہ یا وہ وعظا واو عین زوئیں وعظ یعنی نصیحت، وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کو نصیحت دے رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا۔ اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ نصیحت، وہ وعظہ نصیحت ہو کر رہے تھے، اس کو اپنے بیٹے کو کیا کہا، یا بنیا۔ اب ہم نے دیکھا تھا یا ابتی یا بنیا، یہ عرب معاشرے میں اس طریقے سے پکارنا ایک عزت کی نشانی سمجھ جاتا ہے۔ یا بنا یا اے بنئی بیٹے، یا میرے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، لا تشرک، لا نہیں تا تو شرکا شرک کرنا، بھی سے اللہ سے یا اللہ کے ساتھ نہیں تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، انا بے شک الشرک شرک، لا البتہ ظلم ہے، عظیم سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جب کہا حضرت لقمان نے ان کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے سے، اور وہ نصیحت کرتے تھے اس کو، اے میرے بیٹے نہیں تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، بے شک شرک البتہ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قرآن کریم میں بات آ رہی ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کی نا ہم نے الانسان انسان کو، بوالدیہ سے بارے میں، والدین کے بارے میں، ہی اس کے والدین کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت لقمان کیا ہیں، اپنے رب کے بارے میں پہچان کروا رہے ہیں، تو فوراً اللہ نے والدین کی پہچان کروائی، والدین کے حقوق یہاں پر بتا دیے۔ تو یہاں پر ظاہر ہوا کہ والدین جب کوئی اللہ کے وحدانیت کی کوالٹیز امبائب کرتے ہیں اپنی اولاد کے اندر، تو اللہ بھی ان کے والدین کے متعلق کیا کرتے ہیں، اس کو فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور وصیت کی نا ہم نے انسان کو بھی بارے میں والدئی، دیکھیں دئی آ رہا ہے جیسے ابھی آیا تھا اذنئی دو کان، اسی طرح والدئی دونوں پیرنٹس یعنی والدین ماں اور باپ، آنی اور عینی ہے اس میں سے نون ڈراپ ہو گیا اور ای بج گیا، تو بوالدئی ہی اس کے والدین کے بارے میں، اس کے والدین کے متعلق، حملت والدئی ہی اس کے اپنے والدین کے متعلق، حملت اب اس کی والدہ کے بارے میں آ رہا ہے، حملت اس نے اٹھایا، اس عورت نے اٹھایا اس کو، اس عورت کون ہے وہ، تاکہ پر سکون، اس کی ماں، ماں اس کی ماں نے، حملت اٹھایا اس کو، ماں نے اس کی ماں نے، وہن کمزوری، وہن ہم نے پڑھا تھا نا، اوہنا بہت کمزور، بہت کمزور، تو وہن مطلب کمزوری، وہنن کمزوری، علا پر وہن کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس نے اپنی اولاد کو اپنے حمل میں اٹھایا، حملت اور اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور فصل فاصلہ کرنا، مطلب اولاد کا فاصلہ کرنا دودھ کے متعلق، فصال دودھ چھڑانا اس کا،
اور دودھ چھڑانا اس کا، اس بچے کا، فی عامینی، فی میں عام 1 سال، عامینی آنی آئینی آ گیا 2 سالوں میں ہے، بچے کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے، ان کے اشکر شکر کر، لی لا لیے، یا میرے لیے، و اور لی لیے، والدئی دونوں والدین کے لیے، کا تیرے اپنے والدین کا بھی شکر کر، الیہ الا طرف، یا میری طرف، المصیر لوٹنا ہے، تو میرا بھی شکر گزار ہو جا اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو جا۔ تو قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے بعد فوراً والدین کا ذکر ہے، اور وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اٹھایا اس کی ماں، حمل میں اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں ہے، یہ کہ، اور اللہ نے کیا وصیت نصیحت کی کہ شکر کرو میرے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، ٹھکانا ہے، اگر کمی کرو گے تو پھر میری طرف جب پلٹو گے تو میں بدلہ دے دوں گا، یا نیکی کرو گے تو بدلہ ملے گا، جو ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو بدلہ دوں گا، میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ وہ ان جاہدکا، و اور ان اگر جاہدہ وہ جہاد کریں، وہ کوشش کریں، کا تیرے ساتھ، اگر وہ جھگڑا کریں یا کوشش کریں، خاص طور پر یہاں پر کوشش کا ترجمہ ہوگا، و اور ان اگر جاہدہ وہ کوشش کریں، کا تیرے ساتھ، علا پر، کے ان کے، تاتو شرکا شرک کرے، اس پر کہ تو شرک کرے، بھی ساتھ، یا میرے ساتھ، ماں اس ماں جو، لیسا نہیں، لا لیے، کا تیرے لیے نہیں ہے، جس کا، بھی اس کا، علم، اور اگر وہ جہاد کریں، کوشش کریں، اس پر کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، جو نہیں ہے تیرے پاس، بھی اس کا، علم کوئی علم، فلا پھر لا نہیں، تو تیعہما تو اطاعت کر، ہما ان دونوں کی، تو کہنا نہ مان ان دونوں کا، وصاحبہما، اور صاحب ساتھ دے، ساتھی بنا رہے، ہما ان دونوں کا، ساتھ دے ان دونوں کا، پھر دنیا، فی میں دنیا میں، معروفاً بھلے طریقے سے، یعنی اگر مشرک ہیں تب بھی تو ان کا ساتھ دے، لیکن ان کی شرک والی بات کو نہ مان، واتبی، اور اتبی پیروی کرو، سبیلا راستے کی، من جس نے، انابا رجوع کیا ہے، الا طرف، یا میری طرف، اور جو لوگ میری طرف پلٹ کر آئے ہیں انہی کے راستے کی پیروی کر، ثم پھر، الا طرف، یا میری طرف، مرجعکم تمہارا مرجع ہے، تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر الف میں، یتان کا الف ہے، الف میں، نبا دے دوں گا، خبر دے دوں گا، تم کو بھی کی ماں جو اس کی، جو کن تھے تم سب، تعملون تم وانو سب عمل کرتے تھے، اور اگر وہ کوشش کریں اس پر کہ تو شرک کر، شریک کر میرے ساتھ، جو نہیں ہے تیرے پاس اس کا کوئی علم، تو نہیں تو اطاعت کر ان دونوں کی، نہیں تو کہنا مان ان دونوں کا، اور ساتھ دے، ساتھی بنا رہے ان دونوں کا دنیا میں بھلے طریقے سے، اور پیروی کر راستے کی ان لوگوں کے، یعنی کہ سیدھے راستے کی پیروی کر، جو ان لوگوں کے راستے کی پیروی کر جو لوٹے ہیں، رجوع کیا ہے میری طرف، جن لوگوں نے، جو لوگ پلٹے ہیں میری طرف، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں خبر دے دوں گا تم کو اس کی، جو تم سب عمل کرتے تھے، یعنی والدین کے متعلق بتایا گیا کہ اگر وہ شرک کے اوپر وہ آمادہ کریں، فورس کریں، تو ہرگز بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کا ساتھ زندگی بھر دیا جائے گا، دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں نہیں، صرف دنیاوی معاملات میں۔ 16، یا بنیا، یا اے بنی بیٹے، یا اے میرے بیٹے، انا بے شک، ہاں وہ، ان اگر، تا وہ، کونا ہے، یہ کونا کا شارٹ فارم ہے، کو، یہ کا اور کی ہوتا تو تمہارا ہوتا ترجمہ، لیکن کو ہو گیا پیش کے ساتھ ہے تو سمجھ جائیں تکونا ورڈ ہے، یہ کونا کا شارٹ فارم ہے، کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انا بے شک، ہاو، ان اگر، تا وہ، ہو، مسقالا وزن برابر، ثقل وزن برابر، حبتن دانے کے، یعنی بیج کے وزن برابر، من سے، خردلن رائی کے دانے کے وزن برابر، مسقالا وزن برابر، حبتن دانے، اب یہاں پر دانا ہی ترجمہ کریں گے، من سے، خردل ہم نے پہلے بھی ورڈ پڑھا تھا، رائی سے، یعنی رائی کے، حبتن دانے، مسقالن وزن برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی وزن برابر کوئی چیز ہو، فتکن پھر، تا وہ چیز، کن ہو، فی صخرتی، فی میں، صخر
صاد خورا، سخر کا مطلب ہوتا ہے چٹان، پھر سخرتن چٹان میں ہو، او یا فی میں السماواتی آسمانوں میں ہو، او یا فی میں الارضی زمین میں ہو، یا تی بہ اللہ یا وہ اتی آئے گا اور آتی بھی لے آئے گا، بیہا اس کو، اللہ اللہ، انا بے شک اللہ اللہ، لطیف لطیف لطافہ لطف والا ہے، بہت باریک بھی ہے، بہت چھوٹی چیزوں کا معائنہ کرنے والا ہے، خبیر بڑا باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر لقمان جو ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو یہ مت سمجھنا کہ میں چھپ کر کوئی گناہ کروں گا یا چھپ کر کوئی نیکی کروں گا تو اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر وہ رائی کی دانے کی برابر بھی اگر کسی چٹان کے نیچے چھپا ہوا نیکی ہے یا گناہ ہے، یا پھر آسمانوں میں کہیں چھپ گیا ہے، یا پھر کسی زمین کے اندر جا بیٹھا ہے، وہ چھپ گیا اس کا، تو وہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ کو، یا اللہ کیونکہ بہت زیادہ باریک بین، بہت باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور بہت باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، بے شک وہ اگر وہ ہو مثقال وزن برابر ایک دانے کے، رائی کے دانے کے برابر، اور پھر وہ ہو جائے تا وہ کن ہو فی صخرتن چٹان میں، یا آسمانوں میں، یا زمین میں، یا یہ ان تمام چیزوں میں بھی اگر وہ چھپ جائے گا، یا تی بہ اللہ وہ لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ لطیف خبیر لطف باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم قائم کر الصلاۃ نماز، وامر و اور امرا حکم دے، بالمعروف نیکی کا، بی کا المعروف نیکی کا، و ونہا و اور انہا نون ہا یا نہیں کر، روک، عن المنکر ان سے، المنکر برائی سے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز اور حکم دے نیکی کا اور روک دے برائی سے، وصبر و اور اصبر صبر کر، علی پر ما جو اصابک اصابہ پہنچے، مصیبت پہنچے کا تجھ کو، جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو اس پر صبر کر، انا بے شک ذالکا یہ، یعنی یہ جو صبر کرنا ہے، من سے، عزم الامور، عزم یعنی ہمت، الامور کام، ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے صبر کرنا۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز اور حکم دے نیکی کا اور روک برائی سے، اور صبر کر اس پر کہ جو پہنچتا ہے تجھ کو، جو برائی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تجھ کو، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ عزم الامور ہمت کے کام، ہمت کے کاموں میں سے ہمت کا کام ہے صبر کرنا۔ ولا تصعر و اور لا نہیں تا تو سعر، سواد عین را سعرا، نہیں تو موڑ، نہیں تم موڑو، خدکا للناسی، خدکا تمہارے، خدا خا دال دال، خدکا تمہارے گال کو، للناسی لوگوں سے، یعنی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں نا کچھ لوگ اگنور کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، مطلب اتراتے ہوئے بھی، اور یہ خاص طور پر تکبر سے منہ پھیرنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا نہیں تاتو سعر، منہ موڑ، خد دکا تیرے گال کو، نہیں تو موڑ گال کو، لناسی لوگوں سے، ولا تمشی وا اور لا نہیں تاتو مشی، میم شین یا مشی چل، فل اردی فی میں الردی زمین میں، مرحن، مرحن اترا کر، اکڑ کر، مرحن یعنی اکڑ کر، سوری، یعنی تکبر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، پراؤڈلی، مطلب بہت پرائڈ کے ساتھ، اترانا اکڑنا ایک ہی بات ہوتی ہے نا، ہاں، اترا کر یا اکڑ کر، اور نہیں تو سعر موڑ، خد کا تیرے گال کو، تیرے رخ کو، اپنے چہرے کو، لناسی لوگوں سے، ولا تمشی اور نہیں تو چل، فی الارضی زمین میں، مرحن اترا کر اکڑ کر، انا بے شک اللہ اللہ، لا نہیں یا وہ، حبا محبت کرتا، پسند کرتا، کلا ہر، مختالن یعنی شیکی خورے، فخور بڑے فخر کرنے والے کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا منہ میاں مٹھو، اس کو کہا جاتا ہے مختال، جو بڑے خود پسند ہوتے ہیں، خواہ یا لام، خیل اس کے روٹ لیٹر ہیں، مختالن فخور جو خود پسند ہے، جو اپنی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں وہ، اور جو بڑے فخر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پسند۔ اور نہیں تو موڑ تیرے چہرے کو، تیرے رخ کو لوگوں سے، اپنے گال کو اور لوگوں سے، اور نہیں تو چل زمین میں اترا کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر ایک مختالن فخور، فخر کرنے والے شیخی خورے خود پسند کو۔ وقصد فی مشی کا، وا اور اقصد، اور سوادا، اور صدا کا مطلب ہوتا ہے مڈل وے، درمیانہ روی اختیار کر، فی میں مشی چلنے میں، کا تیرے، تیرے چلنے میں، نہ بہت تیز نہ زیادہ سلو،
نہ زیادہ اترا کر، نہ زیادہ اتنا جھک کر کہ لوگ تجھے دبا کر چلے جائیں. تو میانہ روی اختیار کر. اور اقصد میانہ روی، درمیانہ روی اختیار کر. فی میں مشیق چال میں، کا تیرے چلنے میں. ون وقدد، وغدد و اور اغدد، ہم نے پڑھا تھا نا وغدد جناح کا، نہیں وہ تو وقفت تھا، سوری. اور اس کا بھی مطلب وہی ہے، پست کر لینا، جھکا لینا. غین داد داد. غدہ بصر ہم نے پڑھا تھا، آنکھوں کو جھکا لو. اپنی ایمان والے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، ایمان والے عورتیں سے کہو وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. تو غین دعاد دعاد کا مطلب جھکانا، پست کرنا. اور اغدد، پست رکھو. من سے، صوتی آواز کا، تمہاری آواز میں سے، یعنی اپنی آواز کو. النا، بے شک. انکرا، انکرا نکرا، نکارنے والی، بدترین، بہت ناپسند. انکرا سب سے ناپسند. الاسوات، صوت کا پلورل ہے اسوات، آوازوں میں. لصوت الحمیر، لا البتہ صوت آواز ہے. الحمیر حمار کا پلورل ہے، حمیر گدھوں کی آواز ہے. حمار گدھا، حمیر گدھوں کی آواز ہے. اور درمیانہ روی اختیار کرو تمہاری چال میں، اور پست رکھو تمہاری آواز کو. بے شک سب سے بدترین سب سے بدترین آوازوں میں البتہ گدھے کی آواز ہے. یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ یہ حکیم لقمان کہہ رہے ہیں کہ جب تم چلو تو نہ بالکل دھیمے چلو کہ پیچھے والوں کو مشقت میں ڈال دو، نہ اتنے تیز چلو کہ ہر کوئی تمہیں ہی دیکھنے لگے. درمیانہ روی اختیار کرو چال میں بھی. اور یہ اس طریقے سے چلنے کا اصل ظاہری پہلو اور باطنی پہلو یہ کہ لوگوں کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر نہ چلو. یعنی تمہارا چلنا، تمہاری نیت بھی اس میں خالص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو کمتر نہ سمجھو. اور درمیانہ روی اختیار کرو تمہاری چال میں، اور پست رکھو تمہاری آواز کو، آواز پست رکھو. بے شک البتہ سب سے بری ناپسندیدہ آوازوں میں البتہ گدھے کی آواز ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم، کیا لم نہیں تا تم واولی سب رات دیکھتے، انا کے اللہ نے سخرا مسخر کیا ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو فی میں الارضی زمین میں ہے. وہ ازبغا اور ازبغا سبغا اس نے پورا کیا ہے، علیکم علی پر، کم تم پر، اس نے تمام کر دی ہیں تم پر. نعمت کا پلورل ہے نعمہ. نعمتیں اس کی نعمتیں، ظاہرتن ظاہری بھی، و باطنتن اور چھپی ہوئی بھی. چھپی اور ظاہر تمام نعمتیں دے دی ہیں. دل کی جو نعمتیں ہیں، ہدایت ہے، صحیح راستے کو پہچانا، یہ سب دل کی نعمتیں. اور باطنی نعمتیں اور ظاہری نعمتیں انسان کا کھانا پینا ہے، اس کا رہنا سہنا ہے، سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور من سے، الناسی لوگوں میں سے، من جو یجادل یا وہ جادلہ جھگڑا کرتا ہے، فی میں اللہ میں، اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور لا نہیں ہدن ہدایت، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہے، بغیر علم اور ہدایت کے، اور نہ ہی وہ ہدایت والا ہے. ولا کتاب منیر اور لا نہ ہی اس کے پاس کیا ہے، کتاب منیر، کتاب منیر نور والی کتاب، روشن کتاب. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر کسی کتابی دلیل کے. کیا نہیں تم سب دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کیا ہے، کنٹرول میں کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے پورا کر دیا، پورا کر دیا تم پر نعمتوں کو، اس کی ظاہری اور باطنی، ظاہر بھی چھپی ہوئی بھی. اور لوگوں میں سے جو جھگڑتا ہے اللہ میں، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہے، اور نہ ہی وہ اس کے پاس کتاب منیر ہے. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، اتبعو باولف تم سب اتباع کرو، پیروی کرو. اچھا، یہاں پر آیت نمبر 19 پر حضرت لقمان کی نصیحتیں ختم ہو گئی، وعظ ختم ہو گیا. اور اذا قیلا جب کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، ان سے، اتبعو تم سب اتباع کرو، ما جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قولوا واولف سب، قالا کہتے ہیں، بل کے نون ہم، نتبی اتباع کریں گے، ما جو وجدہ پایا نہ ہم نے. اس سیم آیت ہے جو ہم پہلے پڑھائے ہیں، پایا ہم نے علا پر ہی، اس پر، آبا انا آبا باپ داداؤں کو، نہ ہمارے باپ داداؤں کو، آوا لو کیا، وا اور لو نہیں، کانا وہ تھے، کیا بھلا اور اگر، کیا اور اگر کانا ہو، الشیطان شیطان، یدعوہم یا وہ
दऊ पुकारता था, हम उनको बुलाता था उन्हें, इला तरफ अजाबिन अजाब, क्या भला शैतान बुलाता हो उन्हें, इला तरफ अजाब सईर, अजाब सईर, भड़कती हुई आंखें अजाब की तरफ। और जबकि कहा जाता है, और जब कहा जाता है उनसे कि तुम सब पैरवी करो जो नाजिल किया है अल्लाह ने, तो वो सब कहते हैं बल्कि हम तो पैरवी करेंगे जो पाया है हमने उस पर अपने बाप दादा को, क्या और नहीं, नहीं, क्या और अगर, सॉरी, क्या और अगर वो हो शैतान, वो पुकारता हो उनको जहन्नम के अजाब की तरफ, भड़कती हुई आग के अजाब की तरफ, यानी कि जानते हुए कि अल्लाह, ये जो अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की आयतों का इनकार है, शैतान की पैरवी करना है, और उसके वो जो रास्ता दिखा रहा है वो जहन्नम की आग की तरफ दिखा रहा है, तब भी लोग उसकी पैरवी करते हैं, तब भी लोग उसका कहा मानते हैं। अब ये सिर्फ काफिरों के बारे में नहीं है, ईमान वालों के भी बारे में, जानते बूझते भी क्या करते हैं, शैतान, जानते हैं कि शैतान आग की तरफ बुलाता है, तब भी उसी की बात मानते हैं और हक को जुटला देते हैं, अमली तौर पर जुटलाते हैं। और जब कहा जाता है उनसे कि तुम पैरवी करो जो नाजिल किया अल्लाह ने, तो वो सब कहते हैं बल्कि हम तो पैरवी करेंगे जो पाया है हमने उस पर अपने बाप दादाओं को, और खास तौर पर रस्मो रिवाज के बारे में है, खुशी और गम के मौकों पर जो रस्म और रिवाज मुसलमानों ने इख्तियार कर लिए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो पैरवी करते हैं अपने बाप दादाओं की रस्मों को, चाहे वो शरीयत में वो चीजें हो ना हो, उस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, क्या और अगर ना, अगर कोई शैतान वो पुकारता हो उनको भड़कती हुई आंखें अजाब की तरफ, वमन युस्लिम वजहहू, व और मन जो या वो सलमा सुपुर्द कर दे, सरेंडर कर दे, वजहहू उसके रुख को, उसने उसके चेहरे को, इला तरफ अल्लाह ही अल्लाह की तरफ, व और हुआ वो मुहसिनुन एहसान करने वाला भी हो, नेकोकार भी हो, फकत फिर कद यकीनन, इस्तमसका मसका पकड़ लिया है, इस्तमसका मसक कर लिया, पकड़ लिया, बिल उर्वती एक कड़े को, बिल उर्वा कड़े को, अलवुस्का मजबूत कड़े को। हमने ये सूरे बकरा की आयत नंबर 256 में आई थिंक पढ़ा था, 256 में, कि उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, मजबूत सहारा थाम लिया, व इलल्लाहि, व और इला तरफ अल्लाह ही अल्लाह की तरफ, आकिबतु अंजाम है अल उमूर कामों का, और जो फरमा बरदार हो जाए, जो सुपुर्द कर दे अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ, जो सरेंडर कर दे अपने आप को अल्लाह की तरफ, यानी अपना रुख अल्लाह की जानिब फेर दे, और जो सुपुर्द कर दे उसके चेहरे को अल्लाह की तरफ, और वो मुहसिन भी हो, नेकोकार भी हो, तो यकीनन उसने थाम लिया है मजबूत कड़ा, यानी, और आगे क्या है, बिल उर्वतिल उसका लन फिस्काम लहा, जो टूटने वाला नहीं है, और ये मजबूत सहारा कौन सा है, दीन का सहारा है, दीन का सहारा जो है वो कभी भी टूटने वाला नहीं, अल्लाह तक पहुंचा कर रहेगा, और अल्लाह ही की तरफ अंजाम है तमाम कामों के। और इसी के बरक्स अल्लाह ने कहा, जो फरमाबरदार हो गया उसके बरक्स, और जिसने कुफ्र किया, वह और मन जिसने कफरा कुफ्र किया, फला फिर नहीं, या हजुन का, या वो हजना गमगीन कर देगा आपको, कुफ्र हो उसका कुफ्र, इलैना इला तरफ ना हमारी तरफ, मर्जी उहुम मर्जी लौटना है, हम उन सब का, फनुनब्बी उहुम फिर नून हम नबी खबर दे देंगे, हम उनको बी की माँ जो उसकी जो अमिलू उन सब ने अमल किया, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अलीमुन इल्म वाला है, अलीम है बिजात सुदूर सीनों वालों का, यानी सीनों के भेदों का, सीनों के राजों का क्या है, अल्लाह खबरदार है। और जो कुफ्र करे तो नहीं, गमगीन कर दे आपको उनका कुफ्र, हमारी ही तरफ उन सबको लौटना है, फिर हम खबर दे देंगे उसके बारे में जो उन सब ने अमल किए हैं, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है सीनों के भेदों को, यानी नियतों को। रुकू पूरा हो गया क्या, हम रोक देते हैं, कहाँ रुकू पूरा हो रहा है, चलें ये एक आयत और कर लेते हैं, आयत नंबर 24, नुमत्तिउहुम, नून हम मत्ती मता देंगे, हम उनको, हम फायदा देंगे उनको, कलीलन बहुत थोड़ा, सुम्मा फिर, नज तो तररुहुम, व और सुम्मा फिर नून हम इस्तरार मजबूर कर देंगे, हम उनको, इला तरफ अजाबी अजाब की तरफ, गलीज सख्त अजाब की तरफ, गलीज यानी सख्त, गलीज ये उर्दू वाला गलीज नहीं है, अरबी में गलीज का मतलब होता है बहुत हार्ड, सख्त। हम फायदा देंगे उनको बहुत थोड़ा, यानी दुनिया की जिंदगी का फायदा देंगे, फिर हम फेर देंगे, मजबूर कर देंगे उनको, इला अजाबिल गलीज सख्त अजाब की तरफ, यानी कयामत के अजाब की तरफ। या तो कितनी आयतें हैं इसमें, 34 आयतें हैं, कर लें रिपीटेशन, आप लोग कल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है, हम पूरा कर देते हैं। हम फायदा देंगे उनको थोड़ा, फिर हम मजबूर कर देंगे उनको सख्त अजाब की तरफ, वाला इन
اور لا البتہ ان اگر سألتہم سألا سوال کریں گے تا آپ ہم ان سے پوچھیں گے آپ ان سے من کس نے خلقا پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو اور الارض زمین کو لیقولن لام اور نون مشدد ضرور ضرور یا وہ قولو کہیں گے اللہ اللہ نے. اور البتہ اگر سوال کریں گے آپ پوچھیں گے ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے. کل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ الحمد تمام تعریف اور شکر لیے اللہ ہی اللہ کے لیے بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون لا نہیں یا وہ وانو سب علم رکھتے جانتے. اور اگر آپ سوال کریں گے ان سب سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے بلکہ ان میں سے اکثر تو علم ہی نہیں رکھتے یعنی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض لیے اللہ ہی اللہ کے لیے ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے والارضی اور جو زمین میں ہے. انا بے شک اللہ اللہ ہوا وہ الغنی بے نیاز ہے بے پرواہ ہے الحمید بڑا تعریفوں والا ہے. اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک اللہ وہ تو بے نیاز ہے بے پرواہ ہے اور حمد والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اور ہم نے سورہ کہف کے آخر میں بھی پڑھا تھا یہی بات. اور لو اگر انا کے ما جو فی میں الارضی زمین میں ہو من سے شجرتن درختوں میں سے اقلام کلمیں بنا لی جائیں والبحر اور البحر سمندر یم یم یمدہ یا وہ مدو بڑھا دیا جائے اس کو یا مدو بڑھائے اس کو من بعد ہی من سے بعد ہی اس کے بعد سے سبعتو ابہرن سبعتو سات ابہرن بحر کا پلورل ہے ابہر سمندروں میں یعنی صرف ایک نہیں بلکہ بڑھا کر اس کو 7 سمندر بنا دیے جائیں. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا بڑھانا اس کو 7 سمندروں میں بڑھا دیا جائے. ما نفدت ما نہیں نفدا ختم ہوگی تا کلمات فیمنن ورڈ ہے اس لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. ما نہیں نفدت ختم ہوں گے کلمات اللہ اللہ کے کلمات اللہ کی باتیں اللہ کی تعریف انا بے شک اللہ اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے. اور اگر یہ کہ جو کچھ زمین میں ہو شجر میں سے درختوں میں سے قلم ہو اقلام ہو قلم کا پلورل اقلام کلمے بنا دی جائیں کلمے ہوں والبحر اور سمندر یمد اس کو بڑھا دیا جائے اس کو بڑھا کر اس کے بعد سے ایک سمندر کے بعد سے سب ابورین 7 سمندر بنا دیے جائیں یعنی سیاہی بنا دی جائے اس کی انک بنا دی جائے. ما نفدت نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات بے شک اللہ تو زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی تعریف اور وسعت کے بارے تعریف کی وسعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے چاہے 7 سمندر انگ بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں. ما خلقکم ولا بعثکم ما نہیں اللہ رہا ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا ما نہیں خلقا پیدا کیا تم کو ما خلقکم نہیں پیدا کرنا تمہارا ولا بعثکم اور نہ ہی بعثو پیدا کر اٹھانا کم تمہارا اللہ سوائے کنفس واحدت کا جیسے کہ نفسن جان واحدت ایک جان یعنی جس پوری نوع انسانی کو پیدا کرنا اٹھانا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک جان کو پیدا کرنا اور اٹھانا. انا بے شک اللہ اللہ سمیع سننے والا علیم علم والا بصیر دیکھنے والا ہے. جو نہیں پیدا کرنا اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا نہیں تمہاری پیدائش اور نہ ہی تمہارا اٹھنا سوائے ایک جان کی طرح ہے کا جیسے کہ نفسن واحدت ایک ہی جان کا پیدا کرنا اور اٹھانا. بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ کو کوئی بھاری بات نہیں ہے کہ ایک جان کو پیدا کرنے میں جو مشقت لگ رہی ہے یا پوری دنیا کو پیدا کرنے میں کوئی مشقت لگ رہی ہے اللہ کو کوئی مشقتیں نہیں لگتی. اللہ کن کہتا ہے وہ ایک کے لیے کہہ دے یا لاکھوں کے لیے یا اربوں کے لیے کہہ دے کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہے ایک اور بہت سے پیدا کرنے کے لیے. علم ترا ان اللہ کیا علم نہیں تھا تم نے رہا دیکھا انا کہ اللہ اللہ یولجو یا وہ ولجا اور دخلا کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے داخل کرنا ٹھیک ہے. اور داخل ہونے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اس کی دعا میں بھی یہ ورڈ آتا ہے بسم اللہ ولجنا اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے. کیا نہیں تم نے دیکھا انا کہ اللہ اللہ یا وہ ولجا داخل کرتا ہے اللہ رات کو فی میں النہارا دن میں رات کو دن میں داخل کرنا یہ کب ہوتا ہے جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو راتیں
رات کو دن میں داخل کرنا سردیوں میں ہوتا ہے کہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، رات دن میں داخل ہو گئی۔ وَيُولِجُ اور یا وہ ولجا داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیل رات میں، یہ گرمیوں میں ہوتا ہے، دن طویل ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ وسخر اور اس نے مسخر کیا، کنٹرول کیا، الشمسا سورج کو، والقمرا اور چاند کو، کلو ہر ایک، یجریا وہ جرا جاری ہے، بہ رہا ہے، چل رہا ہے، الا طرف تک تک کب تک، اجل مسمى اجل وقت مسمى مقررہ وقت تک، اور انا یہ کہ اللہ بھی سے ما جو اس سے جو تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے یعنی کنٹرول میں کیا ہے شمس اور قمر کو، سورج اور چاند کو، ہر ایک جاری ہیں، بہ رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک، اور یہ کہ اللہ ہی اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، یعنی جو اتنے بڑے بڑے نظام کو چلانے پر قادر ہے اس کو تمہارا چلانا کوئی بڑی مشقت کی بات نہیں ہے۔ ذالک بان اللہ، ذالک یہ بھی اس لیے کہ انا کے اس وجہ سے کہ اللہ ہوا وہ الحق وہی حق ہے، اور انا یہ کہ ما جو یدعون یا وہ وانو سب دعا پکارتے ہیں من سے دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ، یدعون اس کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ وانا اور یہ کہ ان اللہ ہوا وہ العلی بہت بلند و بالا، الکبیر بہت بڑا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ وہی حق ہے، اور یہ کہ جو وہ سب پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور یہ کہ اللہ وہی العلی اعلیٰ بلند و بالا ہے، اور وہی کبیر بڑا ہے۔ علم ترا ان الفلکا، کیا علم نہیں تھا تم نے رہا دیکھا انا کے الفلکا کشتیاں، تجریتا وہ جرا یا جاری ہیں بہتی ہیں، فی میں البحر سمندر میں، بنعمت اللہ بھی سے نعمت سے، اللہ کی نعمت سے، لی تاکہ یا وہ راہ دکھا دے تم کو، تاکہ وہ دکھائے تم کو، من سے آیات آیتوں میں سے ہی اس کی آیتوں میں سے، انا بے شک فی ذالکا اس میں لا البتہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیے کلی ہر ایک صبار بہت صبر کرنے والے، صابر کا صابر کی انٹینسٹی بڑھا دیں، صبار بہت صبر کرنے والے، شکور شاکر کی انٹینسٹی بڑھا دے، شکور بہت شکر کرنے والے کے لیے شکور۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کشتی جاری ہوتی ہیں، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت سے، تاکہ وہ دکھا دے تم کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیوں میں سے، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے، خوب صبر اور خوب شکر کرنے والے کے لیے۔ جب شد آ جاتی ہے تشدید تو اس سے انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور اذا جب غشی چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، ہم ان کو، موجن کوئی موج، کا زلل کا جیسے کہ زلل یعنی کہ سائبان، سائے کی طرح، دعو واولی کو سب دعا پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصینہ خالص کرنے والے بن کر، لہو لا لیے ہو اس کے لیے، الدینہ دین حق کو، پھر لما جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے، ہم ان کو، الالبری الا طرف بری خشکی کی طرف، یہ آیتیں ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ پھر من سے ہم ان میں سے، مقتصدن کچھ تو ہیں مقتصد جو درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہیں سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ وما یجھد اور ماں نہیں، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں یا وہ جہدہ انکار کرتے، جھگڑتے، بھی آیاتینا ہماری آیتوں کے ساتھ، اللہ سوائے کلو ہر ایک، خطار بہت، خطار کے روٹ لیٹر ہیں، خطار یعنی وعدے توڑنے والے، خطار کفور بہت ناشکر ہے، کفور بھی کافر سے کفور بنائے، بہت ناشکرا، خطار یعنی کہ جو بہت وعدہ توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اور جب وہ چھا جاتی ہے ان پر کوئی موت جیسے کہ زلال صاحبان، تو وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، پھر جب نجات دے دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف، تو ان میں سے کچھ سیدھے راہ پر رہتے ہیں، درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں وہ جھگڑتے ہماری آیتوں میں، سوائے ہر ایک جو عہد شکن ہے، عہد توڑنے والا ہے، کفور اور بڑا ہی ناشکرا ہے، بہت ناشکرا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 33، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا اے الناس لوگو، اتقوا تم سب ڈرو، کمانڈ ہے
تم سب ڈرو ربکم تمہارے رب سے، وخشوا اور باولی تم سب خشیت اختیار کرو، ڈرو یومن اس دن سے، لا یا جزی لا نہیں یا وہ جزا بدلہ دے گا، والدن کوئی والد کوئی باپ، عن سے ولدی اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے پر کوئی اپنے بیٹے کو کوئی بدلہ نہیں دے گا، ولا و اور لا نہیں مولود، مولود یعنی کہ جس کو پیدا کیا گیا، مولود نہ ہی بیٹا ہوا وہ جازن، جازن کام آنے والا ہے، جزا دینے والا ہے، یہ جازن فائل پیٹرن پر ہے، جزا دینے والا ہے، ان سے والدی اس کے والد کو، اپنے باپ کو، شیئن کچھ بھی، انا وعد اللہ نہ بے شک وعدہ اللہ ہی اللہ کا حقا سچا ہے، فافر لا نہیں تغرنکم تا وہ حیات دنیا، دنیا کی زندگی جو ہے فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا غرنا، دھوکے میں ڈال دے، غا را را، غرا کا مطلب دھوکے میں ڈالنا، غا را را دھوکے میں ڈال دے، نہ کے اوپر شدہ آ رہا ہے، ہرگز نہیں، لا کے ساتھ پھر نون مشدد، ہرگز نہیں تا وہ غرا دھوکے میں ڈال دے کم تم کو، الحیات الدنیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، و اور لا نہیں یا وہ غرنکم اور نون کے منہ پر شد آ رہا ہے، ہرگز نہیں یا وہ غرہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، باللہ اللہ سے، الغرور دھوکے باز، الغرور بڑا دھوکے باز، کون ہے یہ الغرور بڑا دھوکے باز؟ شیطان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اے انسانوں، اے لوگوں تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے اور خشیت اختیار کرو اس دن کی، ڈرو اس دن سے نہیں جزا دے گا کوئی والد اپنے بیٹے کو اور نہ ہی کوئی بیٹا، وہ جزا دینے والا ہے اپنے والد کو، اس کے والد کو، کچھ بھی سوائے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر ہرگز نہیں وہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی اور نہ ہی ہرگز دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ سے دھوکا دینے والا یعنی کہ شیطان۔ لاسٹ آیا، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، علم الساعہ علم ہے، الساعہ قیامت کا، گھڑی کا علم اسی کے پاس ہے، اور یا وہ نازل کرتا ہے الغیثہ بارش کو، یعنی یہ سارے جو آخری آیت ہے اس میں یہ علم جو ہے یہ کسی میں دنیا کے پاس کسی کے بھی پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، بے شک اللہ ہی اسی کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کے دن کا علم، وَيُنَزِّلُ اور یا وہ نازل کرتا ہے برساتا ہے الغیثہ بارش کو، وہ بھی اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ اور یا وہ علم رکھتا ہے جانتا ہے ما جو فی میں ارحام رحم کا پلورل ہے ارحام رحموں میں ہیں، اور ما جو تدری تا تم ادراک کرتے ہو جانتے ہو، نہیں اور نہیں اور ماں نہیں تدری تا وہ نفس فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور ماں نہیں تا وہ درا یا جانتی، نفس ان کوئی جان مازا کیا، تک سبوتا اس نے، یہ جو نفس ہے فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، وہ کسبہ کمائی کی، اس نے کمائی کی، غدن کل کے لیے یعنی آنے والے کل کے لیے، ہم نے پہلے پڑھا تھا امسی، امس یعنی یسٹرڈے، غدن مطلب ٹمورو کل کے لیے، وما اور ماں نہیں تا آپ ادراک رکھتے جانتے نفسن کسی جان کو، بی ای الارضی بی میں ای کون سی الارضی زمین میں، کون سی زمین میں تموتو تا وہ نفس تا وہ یعنی نفس منہ تو مرنے والی ہے مرے گا، ان اللہ بے شک اللہ علیم خبیر علم اور خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے علم آخرت کی گھڑی کا اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو اور وہ جانتا ہے جو ان کے رحموں میں ہے، اور جو نہیں تم جانتے کسی جان کو، اور نہیں جانتی کوئی جان اور نہیں وہ جانتی کوئی جان کہ کیا کچھ اس نے کمائی کی ہے غدن کل کے لیے، یعنی کہ وہ نیکی کما لائی ہے یا بدی یا کیا ہوگی، کیا چیزیں دنیاوی کمائی بھی، اس کی معاشی کمائی بھی اور روحانی کمائی بھی، وہ کل کے بارے میں نہیں جانتی، وما اور ماں نہیں تدری جانتی ہے وہ کوئی جان کہ کون سی زمین میں وہ مرے گی، کہاں پر موت آئے گی کہاں تدفین ہوگی وہ بھی اللہ کو پتا ہے، بے شک اللہ خوب علم اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی پانچ چیزوں کے بارے میں بتایا، علم الساعہ قیامت کی گھڑی صرف اللہ کو پتا ہے، بارش کیسے کب نازل ہوگی وہ اللہ کو پتا ہے، پھر جو رحم میں کیا ہے اور بچہ ہے، اب آج کے دور میں تو صرف جینڈر پتا کرنا ممکن ہو گیا ہے، لیکن پہلے لوگوں کے لیے جینڈر بھی پتا کرنا ممکن نہیں تھا، رحم میں بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے لیکن اخلاق کے بارے میں انجام کے بارے میں، شقی ہے صحیح ہے وہ بچہ کیسا ہوگا
کوئی ڈیفارمیٹیز ہوگی وہ بالکل نارمل ہوگا، یا پھر وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو فرما بردار بنے گا، نافرمان بنے گا، اللہ کا انکاری بنے گا، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو جو رحموں میں ہے تیسری بات وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے، عمل کی کمائی یا زندگی کے گزارنے کے لیے جو کمائی ہے چوتھی بات، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کب اور کہاں مرے گی، کہاں موت پائے گی۔ یہ سارے علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ کتنی بھی کوشش کر لی جائے یہ علم جو ہے ان کا انکشاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہی علم و خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہو گئی ہماری سورہ کی تکمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ رب اجعل قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام، وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ منتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔